بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے 10ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات سے جڑنے کی اور انہیں آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10ویں پارے میں 2 صورتوں کا بیان ہے، سورۃ الانفال کا بقیہ حصہ اور سورۃ التوبہ کا کچھ حصہ اللہ نے اس پارے میں بیان فرمایا ہے۔ انفال سے مراد مال غنیمت ہے، یعنی دشمن کا وہ مال جو جہاد کے دوران مسلمانوں کے ہاتھ لگے اسے انفال کہتے ہیں۔ مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ کل مال کے 5 حصے کیے جاتے ہیں، ان میں سے 4 حصے مجاہدین کے اور 1 حصہ بیت المال میں، پھر بیت المال کے 5ویں حصے خمس کو خرچ کیا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل آگے اللہ جل جلالہ نے بیان فرمائی ہے۔ ان آیات کے بعد اللہ جل جلالہ نے جنگ بدر کی منظر کشی فرمائی ہے۔ جنگ بدر اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ جو مدینہ میں لڑا گیا، ایک طرف سارا کا سارا کفر اور دوسری طرف سارا کا سارا اسلام۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو مسلمانوں جب تمہارا مقابلہ کفر کے ساتھ ہو، فاثبتوا تو جمنا ہے، ڈٹنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم ڈٹنے اور اللہ کے ذکر کی برکت سے کامیاب ہو جاؤ۔ تو میرے عزیزو، میدان جنگ ہو یا نظریاتی جنگ ہو یا تہذیب اور تمدن کی جنگ ہو، جس طرح سارا کا سارا یورپ اور مغرب ہماری تہذیب کے اوپر یہ لغار کیے ہوئے ہے، ہمارے خاندانی نظام ہو، ہمارا تعلیمی نظام ہو، اس کو بدلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ہمیں وحی کی تعلیم سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو مسلمانوں کو اللہ نے قرآن میں یہ اصول بیان فرمایا کہ میدان جنگ میں بھی ڈٹنا ہے اور نظریاتی اعتبار سے بھی ڈٹنا ہے اور جغرافیائی اعتبار سے بھی ڈٹنا ہے۔ مسلمان کسی حال میں بھی کفر سے پیچھے نہیں ہٹے گا بلکہ مقابلہ کرے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت اور پیغمبر کی اطاعت، ولا تنازعوا اور آپس میں جھگڑ نہیں ہے، فتفشلوا اگر جھگڑو گے تو کمزور پڑ جاؤ گے، وتذہب ریحکم اور تمہاری ہوا، تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے۔ ان 2 آیات میں اللہ نے جنگ اور ہر مشکل اور پریشانی سے نکلنے کے اصول کی طرف رہنمائی بیان فرمائی ہے۔ پہلا یہ کہ ثابت قدم رہنا ہے۔ ثابت قدمی کے لیے اللہ نے فذکروا اللہ کا ارشاد فرمایا کہ ذکر کرنا ہے، زبان سے بھی دل سے بھی۔ تو میرے بھائیوں، زندگی کے جس موڑ پہ بھی جیسے بھی حالات ہوں، فذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے در کے آپ آ کے جھکیں گے، اللہ اس مشکل سے نکال دیں گے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے، جب بھی آپ کو کوئی پریشانی درپیش ہوتی، فوراً اللہ کے گھر میں یعنی مسجد میں آتے، نماز پڑھتے، اللہ سے دعا فرماتے۔ یونس علیہ السلام کو دیکھیں، مچھلی کے پیٹ میں گئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو زبان پہ جو کلمات ہوئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، تو یہ باتیں ساری کی ساری ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ زندگی کے حالات کے اندر، اتار اور چڑھاؤ کے اندر اگر اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہوگی تو اللہ ہمیں اس جنجال سے باہر نکال دیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے جو دوسری چیز ارشاد فرمائی، ولا تنازعوا، اختلاف نہیں کرنا، اختلاف کرو گے نتیجہ کیا ہوگا، فتفشلوا، کمزور پڑ جاؤ گے، اور دوسرا کیا ہوگا جی، وتذہب ریحکم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، قدم اکھڑ جائیں گے۔ تو اختلاف کا مطلب یہ ہے جو ادھر ذکر فرمایا گیا کہ بغیر علم کے دوسروں پر تنقید کرنا۔ ایک ہوتی ہے دلائل کے ساتھ، ہمارے یہاں کچھ مسائل کا اختلاف ہے، وہ رہے گا قیامت تک، امام مہدی تک وہ رہے گا۔ اگر وہ مسائل کا اختلاف علمی اعتبار سے ہو تو میرے بھائیوں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن اختلاف اس وقت اللہ کے ہاں وہ مردود ہوتا ہے کہ جب علمی دلائل کی بجائے ذاتیات پہ بات آ جائے، ہار جیت کا مسئلہ بنا لیا جائے، کہ دوسرے کو ذلیل کرنے کا مسئلہ بنا لیا جائے، جس طرح آج ہمارے ہاں سیاست میں یہی دھکم پیر چل رہا ہے، اور ہمارے ہاں فرقہ واریت میں بھی یہی دھکم پیر چل رہا ہے کہ ہر ایک دوسرے سے جیتنے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ جیتنے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آمین اونچی کہنا، آہستہ کہنا، یہ جیتنے کا مسئلہ ہے۔ ایک کہتا ہے اونچا کہنا افضل ہے، دوسرا طبقہ کہتا ہے آہستہ کہنا افضل ہے۔ جس کو جس دلائل پہ زیادہ اعتماد ہے وہ وہی کرے، لیکن لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ طاقت تو اللہ نے کفر کے مقابلے کے لیے دی تھی، اللہ نے باطل کے مقابلے کے لیے دی تھی، ہم مسلمانوں ہی کے خلاف اس کو استعمال کر رہے ہیں۔
تو اس چیز سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اے ایمان والو کفر کے مقابلے کے اندر اپنی قوت کو جمع کر کے رکھو۔ اسلام دشمن عناصر کے خلاف، اپنے ملک اور ملت کے خلاف جو لوگ ہیں ان کے خلاف طاقت جمع کرو۔ اور ادھر ارشاد فرمایا مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑے تیار کرو۔ اور آج کے زمانے میں ایٹم کی طاقت کو بھرپور مضبوط کر کے رکھو۔ اور دوسری بات یہ بھی ساتھ اس کے ساتھ جوڑی جاتی ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں یا وقت کے تقاضوں کے مطابق جو چیز بھی تمہاری عسکری اعتبار سے تمہیں مضبوط کرے گی اس کے اختیار کرو۔ اور یہ کیوں کرنا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس سے تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ گے، ان کو دبدبے میں رکھو گے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے سارے کے سارے کفر کو، سارے کے سارے یورپ کو، کہ مسلمان کے پاس صرف ایٹم نہیں ہے، پاکستان کے پاس یہ چلانا بھی جانتے ہیں، یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا بھی جانتے ہیں، یہ ہمیں ٹکر دینا بھی جانتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں تاکہ کوئی گندی نظر نہ تو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر سکے، نہ مسلمانوں کے خلاف، اور نہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کے خلاف۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی اللہ، اگر یہ باطل کے نظریات کے مالک لوگ اور یہ کفر آپ سے صلح کرنا چاہے تو صلح کر لیں، معاہدہ امن کا کر لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے فإن حسبک اللہ، تو اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ڈرنا نہیں ہے، اسلام اور قرآن ہر حال میں ہمیں کفر کے مقابلے کا حکم دیتا ہے۔ اگر وہ معاہدہ کریں ہم معاہدہ کریں گے، اگر وہ لڑنا چاہیں تو پھر میرے عزیزوں ہماری فوج کو اور ہمارے حکمرانوں کو نظریں ملانی پڑیں گی ان کے ساتھ۔ اور اللہ جل جلالہ نے اس کے بارے میں مسلمانوں کو بشارت دی ہے وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ، اگر ایمان والوں کے لشکر کے اندر 100 بندہ ہوگا وہ کافروں کے 200 بندوں پہ غالب ہوگا۔ مسلمان 100 کافر 200، مسلمان پھر بھی غالب رہیں گے۔ پھر اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا اگر مسلمان 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے کافروں کے 2000 کے لشکر پہ غالب آ جائیں گے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جیتنے کے لیے صرف اسباب نہیں، صرف اسلحہ نہیں، ٹینک ٹوپ نہیں، بلکہ جیتنے کے لیے جذبہ ایمانی بھی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی محبت دل میں ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے لیے اپنے خون بہانے کا جذبہ بھی امت مسلمہ کے ہر فرد میں ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے بڑا ایک عظیم الشان واقعہ ہے حضرت سعد اور عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کا، دونوں نے دعا مانگی۔ ہاں جی، وقت تھوڑا ہے، عبداللہ بن جحش کی دعا نقل کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں یا اللہ کل میرا مقابلہ دشمن سے ہو جو مضبوط ہو، اسلحہ مضبوط ہو، وہ مجھ پہ حملہ کرے میں اس پہ حملہ کروں، پھر وہ مجھے قتل کرے، پھر میری ناک کو بھی کاٹ دے، میرے کانوں کو بھی کاٹ دے اور اس کو پرو دے، اور میدان معاشر میں جب میں تیرے سامنے اٹھایا جاؤں تو مجھ سے پوچھے عبداللہ تیرا ناک کیوں کاٹا گیا، تیرے کان کیوں کاٹے گئے، میری زبان پہ ایک ہی جملہ ہو یا اللہ تیرے لیے کیا گیا، تیرے لیے کیا گیا، میری جان بھی تیری تھی، میرا خون بھی تیرا تھا۔ یہ جذبہ جب تک امت مسلمہ کی مردوں عورتوں میں نہیں پیدا ہوگا ہم کافر کے اوپر غالب نہیں آ سکتے، ہم اسلام کا بول بالا دنیا میں نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ ضروری ہے، یہ کرنا تو حکمرانوں کے ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، کرنا انہی نے ہے، لیکن جذبہ ہمارے دلوں میں بھی ہونا چاہیے کہ جب ہماری قیادت ہمیں حکم دے ہم بھی پہلی صفوں میں کھڑے ہوں۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے سورت کے آخر میں فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو ایمان لے کے آئے، ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یعنی مہاجرین صحابہ جو مکہ سے مدینہ آئے۔ اور پھر فرمایا والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، اور جن لوگوں نے ان ہجرت کرنے والوں کو پناہ دی، ہجرت کرنے والے اور پناہ دینے والے، هم المؤمنون حقا، یہ سب سے ایمان کے اعتبار سے کامل طبقہ ہے۔ ان آیات میں صحابہ کی تعریف ہے۔ اور پھر فرمایا ایسے لوگوں کے لیے لہم مغفرۃ و رزق کریم، اللہ کے ہاں باعزت روزی ہے اور اللہ کے ہاں بخشش کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ التوبہ ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ یہ اعلان برات ہے اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ کی طرف سے مشرکین مکہ کے نام، ہاں جی، ان کے نام کے 4 مہینوں کے اندر اندر جزیرۃ العرب کو چھوڑ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کرنے کے بعد مشرکین کو 4 مہینے کی مہلت دی۔ حکم دیا گیا کہ مشرکین یا تو جزیرۃ العرب سے نکل جائیں گے یا پھر یہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور پھر اس کی تکمیل جناب عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی جب جزیرۃ العرب سے مشرکین کو نکال دیا گیا اور قیامت تک جزیرۃ العرب میں داخلے کو کافروں کے لیے ناجائز قرار دے دیا گیا۔ اس کی تفصیل اللہ جل جلالہ نے ان شروع کی آیات میں بیان فرمائی۔
پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. سبحان اللہ. آپ کی تعریف یہ آپ حضرات جو بیٹھے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ مساجد کو تو اللہ کے گھروں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں, جن کو قیامت کے دن کا یقین ہوتا ہے کہ ہم نے میدان محشر میں رب کا سامنا کرنا ہے, رسول اللہ کا سامنا کرنا ہے. واقام الصلاۃ, نماز بھی پڑھتے ہیں, وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. ولم یخش الا اللہ, اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. ہمارے اندر ساری صفات ہیں, لیکن یہ جو آخری ٹکڑا نا آیت کا ولم یخش الا اللہ, یہ نہیں ہے ہمارے اندر. ہم معاشرے سے ڈرتے ہیں, ہم محلے والوں سے ڈرتے ہیں, ہم خاندان والوں سے ڈرتے ہیں, ہم اپنے پیر حضرات سے ڈرتے ہیں. میرے عزیزوں, میں نے آپ حضرات سے کہہ رکھا ہے ہماری منزل اللہ ہے, رسول اللہ ہے, قرآن ہے, صحابہ ہے. ان سے پیچھے ہماری بریک نہیں لگنی چاہیے. ہم جب شادی کا موقع ہے دیکھنا ہے ہمارے محبوب کا کیا فرمان ہے, بھاڑ میں جائے معاشرہ, چھوڑ دیں ایسے موقع پہ والدین کی بات کو بھی, رسول اللہ کی بات کو پیورٹی دی جائے گی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی شادی اور صحابہ کی شادیوں کو فوکس کیا جائے گا. یہ بات بالکل غلط ہے کہ شادی ہونی چاہیے, یہ بات بالکل غلط ہے. کیونکہ جس کے پاس 1 کروڑ روپے ہے اس کی سادگی اور طرح کی ہے, جس کے پاس 1 لاکھ روپے ہے اس کی سادگی اور طرح کی ہے. شادی سنت کے مطابق ہونی چاہیے, یہ اصل جملہ ہے, شادی سنت کے مطابق. اس لیے آپ کو ڈٹنا ہوگا. جب تک آپ کے اندر ڈٹنے کی قوت پیدا نہ ہوئی آپ معاشرے کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے, آپ معاشرے کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے. تو فرمایا کہ مساجد کو آباد کرنے والے, اللہ پہ ایمان لے کے آنے والے, قیامت کے دن کا ایمان رکھنے والے, نماز پڑھنے والے, زکوٰۃ دینے والے. تو ہمت کر کے آخری بھی چیز زندہ کر لیں. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم نے ڈٹنا ہے. خوشی کا موقع ہو, غمی کا موقع ہو, بچیوں اور بچوں کو اسکول داخلے کروانے کا موقع ہو, ہم دیکھیں گے ہمارے پیغمبر کا کیا فرمان ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا فرماتی ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ مشرکین مکہ کو, کیا تم حاجیوں کو پانی پلانا اور بیت اللہ کی پاسبانی کو اس کو برابر سمجھتے ہو اس بندے کے اعمال کے جو اللہ پہ ایمان لے کے آیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا؟ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ پہ ایمان لے کے آنا اور اسلام کی تبلیغ کرنا یہ اللہ کے ہاں سب سے معزز کاموں میں سے کام ہے. پھر اللہ نے عجیب و غریب آیت قرآن میں نازل فرمائی, اے میرے محبوب ان سے کہہ دیں, یہ شورگوڑ والے کان کھول کے سنیں, ان کانا آباؤکم, اگر تمہارے آبا و اجداد, اگر تمہارے بیٹے, اگر تمہارے بھائی, اگر تمہاری بیویاں, اگر تمہارا خاندان, اگر تمہارا مال اور وہ تجارت جس کا ماند پڑنے کا تمہیں ڈر لگتا ہے, اور وہ گھر جو تم نے بڑی مشقت اور محنت سے بنائے ہیں, ان چیزوں پہ راضی ہو اور یہ تمہیں زیادہ پسند ہے, احب الیکم من اللہ, اللہ سے, رسول اللہ سے, و جہاد فی سبیلہ, اور اللہ کے راستے میں ڈٹ کے کھڑے ہونے سے, فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری, تو انتظار کرو اللہ اپنا حکم نازل کر دے گا تم. مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہم ان چیزوں کو تو چھوڑ سکتے ہیں, اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے. ساری کی ساری چیزوں کو تو چھوڑ سکتے ہیں, رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے. اللہ کے راستے کی نقل و حرکت, وہ قتال کی ہو, وہ جہاد کی ہو, وہ زبان سے ہو, وہ قلم سے ہو, ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. تو میرے عزیزو فیصلہ کریں, فیصلہ کریں. ٹائم بہت تھوڑا ہے ہمارے پاس. 1923 کے اندر جو رمضان تھا اس میں نہ یہ مسجد تھی, نہ میں تھا, نہ یہ آپ حضرات تھے. 2023 میں ہم سب بیٹھے ہیں اور 3023 میں بھی ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا. تو اس لیے نیت کریں, دلوں کو مضبوط کریں, خون کے اندر گرمی اور گردش پیدا کریں. اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے جنگ حنین کا تذکرہ فرمایا. سبحان اللہ. فتح مکہ کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو حوازن کے لوگ جمع ہو کر اور کچھ اور قبائل بھی مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ان کی تعداد 28,000 ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی اور 14,000 صحابہ کا لشکر تیار ہوا. اور اس جنگ کے اندر جتنی مسلمانوں کی تعداد تھی اس سے پہلے کبھی بھی 14,000 کی جماعت تیار نہیں ہوئی تھی. تو اللہ نے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ, اے ایمان والو اللہ نے تمہاری ہر جگہ کی اوپر مدد کی ہے. ویوم حنین, اور خاص طور پہ حنین کے دن, اذ اعجبتکم کثرتکم, جب تم نے اپنی تعداد کو دیکھا اور تمہاری زبانوں سے یہ جملے نکلے, آج ہم ہار نہیں سکتے, ہمارے پاس ایٹم کی طاقت ہے, ہم تعداد میں زیادہ ہیں, ہماری سیکورٹی کا انتظام بڑا مضبوط ہے, ہماری ڈیفنس پاور بڑی مضبوط ہے, ہماری آرمی بڑی مضبوط ہے. تم نے ان چیزوں پہ یقین کر لیا. فلم تغنی عنکم شیئا, اور یہ سارے کے سارے اسباب تمہیں ہار سے نہ بچا سکے.
ہار سے نہ بچا سکے۔ تو جب یہ جملہ بعض نو مسلم صحابہ کی زبانوں پہ آیا تو ہوا کیا، اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ تو اللہ کی شان، جب مسلمان ایک گھاٹی سے گزر رہے تھے تو حوازن کے تیر اندازوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا، اور اتنا شدید حملہ کیا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ چند صحابہ حضور کے ساتھ باقی سارے میدان چھوڑ کے جانے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو حکم دیا ان کو آواز لگاؤ۔ تو حضرت عباس نے آواز لگائی، سب صحابہ جمع ہوئے، پھر مل کے حملہ کیا۔ اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کو دوبارہ فتح نصیب فرمائی۔ تو اس میں سبق کیا ہے؟ اس میں سبق یہ کہ صرف کثرت، آرمی بہت ہماری اچھی ہے، ورلڈ لیول پہ اتنا رینک ہے ہماری آدمی کا، ہمارے پاس یہ ٹینک ہے، ہمارے پاس یہ جہاز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صرف انہی پہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان والے کو سارے کے سارے اسباب کے ہونے کے ساتھ اور سارے کے سارے اسباب کے نہ ہونے کے ساتھ بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے جی؟ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، صرف اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ پھر اللہ نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو وعید سنائی ہے، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ میرے محبوب مسلمانوں کے کانوں میں یہ بات ڈالیں، جو لوگ سونے کی، چاندی کی اور نقدی کی اور مال تجارت کی زکوٰۃ نہیں دیتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، ایک عمل کا اجر 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ بیویوں کو ٹٹولیں، ان کے پاس زکوٰۃ ہے، خواتین زکوٰۃ نہیں دیتی، بہانہ کیا لگاتی ہیں؟ ہم کون سا پہنتی ہیں؟ زکوٰۃ اس زیور پہ آتی ہے جو پہنا جاتا ہے، پہنا جائے یا نہ پہنا جائے، بیٹی کے لیے بنا کے رکھا جائے یا جو مرضی کر کے رکھا جائے، سونے کے اوپر زکوٰۃ ہے، چاندی کے اوپر زکوٰۃ ہے، نقدی کے اوپر زکوٰۃ ہے، مال تجارت کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اس کی تفصیلی احکامات علماء سے پوچھیں۔ تو جو بندہ یہ نہیں ادا کرے گا، اللہ فرماتے ہیں اسی سونے اور چاندی کو، نقدی کو، مال تجارت کو قیامت کے دن تپایا جائے گا، اور جب یہ بالکل گرم ہو جائے گی تو ان کے چہروں پہ اس کے سونے کو رکھا جائے گا کہ یہ تیرا سونا ہے جس کو تو نے دنیا میں سنبھال کے رکھا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم نے مال جمع کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنے جسم سمیت قبر میں اتر گئے، اور تمہارا مال تمہاری بیوی کے پاس، بچوں کے پاس، خاندان والوں کے پاس، وہ عیاشی کر رہے ہیں، اور تم نے زکوٰۃ ادا نہ کی اور تم قبر میں مار کھا رہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ فرائض کے اندر کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے۔ نماز، بالغ بچی اور بچہ روزہ، مالدار زکوٰۃ، مالدار حج، ان کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعیدیں ہیں، امت کو اس پہ تیار کیا جائے۔ اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اعلان جنگ بھی کیا کہ ہر اس بندے کی گردن پہ ابو بکر کی تلوار ہوگی جو حضور کے زمانے میں زکوٰۃ میں رسی دیتا تھا اور آج میرے زمانے میں نہیں دے رہا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، من لم یزکی فلا صلاۃ لہ، جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز ہی تو نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے غزوہ تبوک کا ذکر فرمایا، اور یہ ذکر 11ویں بارے میں بھی ہے، تو انشاءاللہ اس کی تفصیل غزوہ تبوک کی کل کے بارے میں پوری کریں گے۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ فرمایا کہ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی رات کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب دونوں ساتھی نکلے اور غار ثور کے اندر روپوش ہو گئے، کفار تلاش میں خود بھی دوڑے اور لوگوں کو بھی دوڑایا، اور 100 اونٹ انعام رکھا گیا، جو محمد اس کے ساتھی کو پکڑے گا 100 اونٹ انعام کے طور پہ دیا جائے گا۔ کھوجی تلاش کرتے کرتے غار ثور کے دہانے پہ پہنچے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب انہیں دیکھا تو بے ساختہ زبان سے نکلا، یا رسول اللہ یہ تو پہنچ گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی طاقت کی فراست کے طور پہ فرمایا، اذ یقول لصاحبہ، جب حضور اپنے صحابی ابو بکر سے کہہ رہے تھے لا تحزن، گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج سارا کا سارا میڈیا، سارے کے سارے سیاستدان اس بات کی لوگوں کے سامنے رٹ لگائے ہوئے ہیں، معیشت چلی گئی، ملک دیوالیہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، لیکن کسی کے زبان پہ یہ جملہ نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی تربیت اور اصلاح کر لیں گے، گھپلا کرنا چھوڑ دیں گے، بددیانتی چھوڑ دیں گے، ظلم کرنا چھوڑ دیں گے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ بات بتائی نہیں جاتی۔ اس لیے آج ایمان والے جن کا تعلق مساجد اور درس قرآن، درس حدیث کے ساتھ ہے، وہ تو اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ورنہ خدا کی قسم کروڑ پتی لوگوں کو بھی راتوں کو نیند نہیں آ رہی کہ کل پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کل پتہ نہیں معیشت کدھر چلی جائے گی، ملک دیوالیہ نہ ہو جائے، ہمارا کیا بنے گا، ہمارے بچوں کا کیا بنے گا۔
بھائیو آج کے دن جی کے دیکھو، جس کے پاس 2 وقت کا کھانا ہے اور جسم بڑی بیماری سے محفوظ ہے اور سر چھپانے کے لیے چھت ہے، حضور کا فرمان ہے یہ غریب نہیں ہے، یہ غریب۔ آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں، پہلی صف میں، دوسری صف میں، اور میں، مجھ سمیت، آپ سمیت، ہم میں کوئی بھی غریب نہیں ہے۔ جیبوں میں موبائل ہیں، سردی گرمیوں کے جوڑے ہیں، رہنے کے لیے گھر ہے، افطاری کا زبردست سامان اللہ کی توفیق سے، سحری کا زبردست سامان اللہ کی توفیق سے۔ پھر غربت کس چیز کی؟ غربت ہے ہمارے اندر 2 نمبری کی عادتیں ہیں، دھوکہ دینے کی عادتیں ہیں، خیانت کرنے کی عادتیں ہیں، غریب آدمی کے اندر بھی اور حکمرانوں کے اندر بھی۔ یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے۔ تو فرمائے لا تحزن ان اللہ معنا، مسلمان اور بچوں کی تربیت کی ابتدا یہاں سے کریں، ان اللہ معنا، بیٹا حالات جیسے بھی ہوں اللہ تیرے ساتھ ہے۔ یہی وہ جملہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جب فرعون اور اس کی فوج اور آگے سمندر، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے انا لمدرکون، موسیٰ ہم پکڑے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے سیہدین، وہ مجھے راستہ دے گا، وہ فرعون کو میرے اوپر غلبہ نہیں دے گا، وہ سمندر کو مجھے ڈبونے نہیں دے گا۔ پھر تاریخ نے دیکھا، قرآن نے بیان فرمایا، سمندر موسیٰ کے لیے ٹھہر گیا، موسیٰ کے ساتھیوں کے لیے ٹھہر گیا۔ تو جس سمندر سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پار ہوئے، اسی سمندر کے اندر اللہ نے فرعون کو غرق کیا۔ تو اس پہ علماء فرماتے ہیں رہبری کا مسئلہ تھا۔ ایک طرف جناب موسیٰ ساتھیوں کو بچا کے نکل گئے، اور دوسری طرف رہبر کون تھا جی؟ فرعون اپنے ساتھیوں سمیت ڈوب گیا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اپنے رہبر کو دیکھیں، ہمارا رہبر کون ہے، ہمارا رہبر کون ہے۔ اور عبادہ بن صامت کی حدیث میں آتا ہے ان افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک حیث ما کنت، ایمان کی سب سے بلند اور مضبوط کیفیت یہ ہے کہ تو جہاں کہیں بھی ہو، تیرے دل میں یہ مضبوط احساس ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جانی ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا جو غیر مسلم اور کافر منافق لوگ مال خرچ کرتے ہیں، یامرون بالمنکر، یہ برائی کی دعوت دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور اچھائی سے روکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اچھائی سے روکتے ہیں، اور آپس میں ان کی بڑی دلی دوستی ہے۔ آج سارا کا سارا کفر مسلمانوں کی تہذیب اور تمدن کو ختم کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور اس کے خلاف اپنا پیسہ بھی استعمال کرتا ہے، اپنی صلاحیت بھی استعمال کرتا ہے۔ تعلیمی تبدیلی ہو، نظریاتی ہو، لباس اور خیالات ہو، مادہ پرستی ہو، اخروی بے رغبتی ہو، یہ سارا کا سارا مغرب ہمارے اوپر تھوپنا چاہتا ہے۔ اس کے برعکس مسلمان، اللہ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن آپس میں دوست ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں سیاسی نفرتیں چھوڑنی پڑیں گی، ہمیں فرقہ وارانہ نفرتیں چھوڑنی پڑیں گی اگر ہم کفر کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کرے یہ ہمارے معاشرے کو بھی، عام کو بھی، خاص لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اور لمحہ فکریہ ہے کہ کتنی جماعتیں، تنظیمیں، پارٹیاں اصلاح معاشرہ کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن نتیجے کے اعتبار سے ہمیں وہ خاطر خواہ کامیابی نہیں حاصل ہو رہی جو ہونی چاہیے۔ اس کی 2 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہر جماعت کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ کام کر رہی ہے، دوسرے کے کام پہ تنقید کی جاتی ہے، دوسرے کے پیر پہ تنقید کی جاتی ہے، دوسرے کی مساجد اور خانقاہ کے اوپر تنقید کی جاتی ہے۔ ذکر والے کہتے ہیں ہم سب سے افضل ہیں، مدرسے والے کہتے ہیں ہم سب سے افضل ہیں، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جو کام ہم نے کیا وہ نون لیگ والوں نے نہیں کیا، نون لیگ والے کہتے ہیں جو کام ہم نے کیا وہ پی ٹی آئی والوں نے نہیں کیا۔ اگر یہ ساری کی ساری دینی اور سیاسی جماعتیں ہر ایک کے مثبت کام کی تعریف کریں اور برے کام پہ علمی تنقید کریں ذاتیات کو چھوڑ کے، تو معاشرہ خوبصورت بن سکتا ہے، معاشرے کے اندر ایک امید کی کرن جاگ سکتی ہے۔ تو اس لیے دوسروں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح بھی ضروری ہے۔ پارے کے اخیر میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، میرے محبوب منافقین کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، جنازہ پڑھے یا نہ پڑھے، ان کی بخشش اللہ نہیں کرے گا۔ عبداللہ بن ابی کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا اس بندے کو پروٹوکول دیا، اپنا کرتا مبارک اس کے میت کے اوپر ڈالا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا زبان کا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا، اس کا جنازہ پڑھایا، اس کے باوجود اللہ نے حکم نازل فرمایا یہ منافق ہے، اس کی بخشش اللہ نہیں کرے گا۔
تو اس لیے میرے عزیزوں قبر میں کسی چیز کی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ عہد نامہ، یہ کلمہ لکھ کے رکھ دیا جاتا ہے، یہ چادر اوپر ڈال دی جاتی ہے، ان کے بھائی ان تکلفات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میری قبر اللہ کی قسم ویرانے میں بھی بن جائے نا، اگر میرا اللہ مجھ سے راضی ہے اور میرے بندے 10 بندے میرا جنازہ پڑھ لیں، مجھے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. میری قبر پہ پھول بھی نہ ڈالے جائیں. آپ لوگ اتنے گواہ ہیں، میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے بات کر رہا ہوں. میری قبر پہ پھول بھی نہ ڈالے جائیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. ویرانے پہ بنائے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. جب میرا رب مجھ سے راضی ہے نا تو پھر بھائیو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ اللہ ناراض ہے، پھر چمکتے دمکتے چوکوں کے اندر، جنگلات کے آبادی کے اندر بھی قبریں بنا دی جائیں تو پھر پریشانی کی بات ہے، پریشانی کی بات ہے. اور آخری بات جو اللہ نے ارشاد فرمائی، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اے میرے محبوب ان کی مال اور ان کی اولاد، جس طرح آج یورپ کے پاس بہت مال ہے، یہ آپ کو پریشان نہ کرے، یہ آپ کو تعجب میں نہ ڈالے. یہ صرف ان کے پاس دنیا کے لیے ہے. ہم نے آپ کو دنیا میں بھی عزت دینی ہے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آپ کا گزرنے والا دین بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. اور اصل معاملہ تو، اصل ٹھکانہ تو آپ حضرات کا اور میرا انشاءاللہ العزیز آخرت میں ہے. اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے.